الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ستواں سپارہ سورۃ الانعام ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਇਤ ਦੀ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਅਕਲੀ اور درمیان ਦੇ ਅੰਦਰ زجر ہے نہ منانے واسطے۔ پہلی آیت اللہ نے دلیل بیان فرمائی عقلی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری اپنی مخلوقات کو روزی دیون والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب روزی دیون والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت لائق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ دوجی دلیل جڑی ہے وہ پیش کی گئی جس کو خود مخالف مننے ہیں کہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ دی ہے۔ اس کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تھوڑا ذہن ہے بھئی اوکھے ٹائم تے مشکلات دلے، اللہ تو سوا کوئی بھی مشکل حل نہیں کر سکتا، تو پھر ہر حال صرف اللہ تعالیٰ دی شور پکار کیتی کرو، عبادت کیتی کرو، اس تو سوا کوئی بھی عبادت لے کے نہیں۔ دلائل تو بعد جڑا بندہ نہیں مندا اودی ضد نو اور بیان کردہ اللہ زجرہ فرمایا کہ جڑے نہیں مندے سمن و بکمن فی ظلمات، وہ ڈورے ہیں، گنگے ہیں، اندھیرا پائے ہیں، منن واسطے تیار نہیں۔ تو اللہ نے پہلی آیت دلیل دے طور دے فرمایا ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم۔ زمین تے کوئی چلن والا جانور ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، یا خلا دے اندر اڈن والا کو پرندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الا امثالکم، سارے تھوڑے وانگو جماعتی شکل رکھ دین، گروہ رکھ دین، دے دو بھئی جھاڑاں دیاں جھاڑاں اکٹھے ہو کے پرندے اڑتے ہیں، اکٹھے باندھے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تھوڑے سامنے مثال موجود ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دی پیدا کی تھی مخلوق ہے۔ زمین تے چلن والے جانور ہیں یا خلا اڑن والے پرندے ہیں، سارا دی روزی دا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ نے فرمایا سا لوح محفوظ تمام تقدیر دے فیصلے لکھ دیتے ہیں، جہندے حق کے جی میں بھی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ دا وہ پورا ہو کے رہندا، تقدیر نو کو بدل نہیں سکتا۔ لیکن دنیا تے اللہ دا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر تھوڑا رب دی طرف جمع ہونا اے ضروری ہے۔ ساری مخلوق انسان تے جن آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اللہ دے سامنے پیش ہو سن اور انہوں دا حساب کتاب ہو سی اور جزا سزا ہو سی۔ آیت دی ظاہری مفہوم کو لے ہوندا ہے کہ ثم الی ربہم یحشرون، کہ جانوراں تے پرنداں کو بھی قیامت علی کھڑا کیتا ہوئے سی اور اللہ کے سامنے پیش ہو سن۔
حدیث پاک کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروں کہ وہ فرمائیں کہ نبی پاک فرمایا اگر سنگھا والی بکری بھیڑ پئی ہے گونی نال تو ادا بھی حساب کتاب ہو سی. تو ظاہری الفاظ تو یہ ہیں لیکن علماء نے تو مفہوم میں بیان کیتا ہے ایک عنایت ہے کہ ہر ظالم کو مظلوم دا بدلہ گھدا ویسی بھاویں چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے. اصل مقصود نبی پاک دا سمجھاونا ہے کہ چھوٹا بندہ بڑا بندہ زور آوا جیلے کمزور تے ظلم کرے سی تو اس کو بدلہ دین قیامت دے گی. یہ مثال نبی پاک نے اشارتاً فرمائی کہ گونی بکری نال اگر سنگھا والی بھیڑ پئی ہے تو سنگھا والی کو بدلہ گھدا ویسے ہی. یہ ہے مقصود اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. تو حشر نشر صرف انسانوں دا ہونا ہے یا جنہ دا ہونا ہے تے حساب کتاب بھی انسانوں دا ہونا ہے یا جنہ دا ہونا ہے تے جزا سزا بھی انسانوں تے جنہ دی ہونا ہے. فرشتے انج معصوم مخلوق ہیں گناہ تو پاک ہیں تے انسان مکلف ہیں تے جن بھی مکلف ہیں. جائز ناجائز حلال حرام دے گناہ ثواب انہاں دے ذمہ ہے اور انہاں اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا. انہاں دے بارے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں انساناں تے جنہ کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے. زندگی گزارن دے جائز اسباب اختیار کرنا اس کا منع نہیں ہے لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے والا بن بنے. بندہ آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. انسان اللہ دی عبادت واسطے پیدا کیتا گیا اور اگر عبادت نہ کرے سی تو شرمندہ تھی سی قیامت علی رسوا ہو سی ذلیل ہو سی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من دابت فی الارض. دابا آدن جڑا زمین تے چل ہے چاہے پیرا نال چلے یا پیٹ نال چلے جی میں سپ ہے یا باقی کیڑے مکوڑے ہیں تے جانور جڑے ہیں وہ تھوڑے سامنے ہیں. ولا طائرین یطیرو بے جناح ہی. اور پرندے جڑے اڑدے ہیں اپنے کھمباں دے نال پراں دے نال وہ نہائے اللہ فرمایا الا امم امثالکم. اے تھوڑے وانگو اے بھی ایک جتھا ہے جماعت ہے گروہ ہے. ما فرتنا فی الکتاب من شیء. اساں اپنی کتاب دے اندر کوئی شے بھی نہیں چھوڑی. لکھ دے پے یعنی حساب کتاب ہو سی اللہ دے تقدیر دے فیصلے پورے ہو سن. ثم الی ربہم یحشرون. پھر سارا کو رب دے سامنے جمع کیتا ہوئے. یہ تو انسان آپ سوچنا ہے کہ میں اللہ دے سامنے کل پیش ہونا ہے اور میری زندگی دا حساب و کتاب ہونا ہے جزا سزا ہونی. پورا ریکارڈ انسان دی زندگی دا فرشتے تیار کریں. سن دے رہتے ہو ایک سجے مونڈے تے بیٹھا ہے ایک کھبے مونڈے تے بیٹھا ہے. سجے مونڈے والا ساڑیاں نیکیاں لکھیں دے اور کھبے مونڈے والا ساڑے گناہ لکھیں. وہ ریکارڈ جلے تیار ہو گیا تے بندہ اللہ دے سامنے پیش ہو سی تو وہ پیش کیتا ویسی اس نے دیتا ویسی. اتھے تو عربی نہیں آتی جٹاں کو عوام کو جڑے نہیں پڑھے اعمال نامہ پڑھن واسطے دستی اللہ تعالیٰ انہوں کو علم عطا فرمائے سی اور عربی پڑھ گئے سن. وہ اعمال نامہ عربی چ لکھا ہو سی پڑھ سے اپنے کیتا جڑا سارا زندگی دا سارا سامنے آوے سی. اللہ فرمائے ووجدوا ما عملوا حاضرا. جو کچھ بھی دنیا نے انسان تے کیتا وہ سارا وہ سامنے حاضر ہوئے سی دیکھ سی پڑھ سی. انکار نہیں کر سکتا بندہ اتنے مرنا پوسی بھائی یہ سارے کام میرے ہیں. تو بیا تو کچھ نہیں افسوس دیتا ہو سیاسی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. اے کتاب کہ نہیں ہے بھائی نہ میری کا چھوٹا کام چھوڑا ہے نہ بڑا کام چھوڑا ہے. بڑا گناہ کی تم تاں لکھا پہ چھوٹا گناہ کی تم تاں لکھا پہ بڑا نیک عمل کی تم تاں لکھا پہ چھوٹا. یہ تو بڑی عجیب کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. تو نامہ اعمال یا تو سجے ہاتھ مل سی یا کھبے ہاتھ مل سی. جہے لوگ کامیاب ہو سن جنت ونجن والے ہو سن انہوں کو نام اعمال سجے ہاتھ دیتا ہوا جی اور جہے لوگ ناکام ہو سن جہنمی ہو سن انہوں کو نام اعمال کھبے ہاتھ دیتا ہوا. جنہوں کو نام اعمال سجے ہاتھ دیتا ہوا سی وہ بڑے خوش ہو سن آ بھی پڑھ سن نال سنگتیاں کو آ سن ہاؤ مقرؤ کتابیا پڑھو جی ساڑھے نام اعمال اساں دنیا تے محنت کی اللہ رسول دے حکم پورے کیتے نے کامیاب ہو گئے. تے جڑے بندے کو نام اعمال کھبے ہاتھ مل سی وہ بڑا پریشان ہو سی بڑا پریشان ہو سی اور آسی کاش کہ میں مٹی تھی گیا ہوا میں مر گیا ہوا میں اج نہ اٹھا ہوا فلاں فلاں شے کہتے سی ہاں لم اتا کتابیا
کاش کہ میں نے یہ نامہ مال مل دے نہ سر تو، لیکن کیا بننا ہے، حساب کتاب تو ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ بار بار یہ آیت فرمائے دے کہ رب دے سامنے تساں پیش ہونا ہے۔ پہلی آیت ہے جہدے وچ خلاصہ یہ ہے کہ چاہے چلن والے جانور ہیں یا اڈن والے پرندے ہیں، انہاں دا روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے اور وہ زندگی گزارن اللہ دے فیصلے دے مطابق۔ سویرے اٹھتے ہیں خالی پیٹ، شامی پیٹ بھر کے گھر پہنچ ویندے۔ روزی جڑی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتی ہے وہ تو بندے کو ملنی ہے، بھاویں بندہ جی میں بھی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفس، یہ تو بندہ کوئی بھی مردہ نہیں ہے، الا و ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، جیڑا اللہ دے فیصلے دے مطابق اس کی قسمت وچ رزق لکھ دیتا گیا اس تو پہلے بندہ نہیں مردا، کھا کے مر سی۔ یہ اللہ دے پاک پیغمبر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ کوئی بھی یہ تے نہیں مردا جے تے اللہ دا لکھا رزق کھا نہ گنے۔ اس واسطے تساں ویکھو، تجربات کرو کہ جیڑے بندے دی موت قریب ہے اور اگر ادا کوئی حساب کتاب کھاون پیون دا آسے پاسے موجود ہے تو اساں آپ کاراں تے اس نوں بھجائی ودے ہوندے ہیں مریض نوں، ہاں جی، اوتھے پہنچتے ہسپتال یا راستے تے اس فوت ہونا ہوندا تے راستے تے فوت ہو ویندے، ہسپتال بن کے اتھے ہو ویندے، کو گولیاں کھاونیاں ہوندیاں، کو پانی دا گھٹ آنے باقی آئی، کو سیرپ دا گھٹ باقی آئی، تو اے دروازہ کھول دے وائے۔ حاجی غلام محمد امان ہیں، انہوں نے فالج ہو گیا اتھوں اپنے جی ہوندے پہ دریا گئے تے بکھر گئے تے ڈیرا گئے تے پھرا کے انہوں نے کہا بھی اسلام آباد گنو، اسلام آباد گن گئے، اتھے دسیندے پہن پہ ادھی گولی اس کی دیئے تے ادھا گلاس پانی دا پیتے دی روح نکل گئی۔ یہ گل سمجھن واسطے اگر سمجھ آ ونجے تو ہے، باوجود دے کہ ورثاء نے پوری کوشش کی تھی اور ذہن یہ ہے بھی اتھے صحت نہیں ملی، اس نو مان کے اسلام آباد صحت مل سی، لیکن اصل اللہ دا فیصلہ ہی نہیں، کچھ اسلام آباد پہنچنا آئی وہ گھٹ ڈو یا ادھا گلاس پانی دے پیونا ہے، جڑیاں گولیاں کھانے تو بھی۔ اس واسطے اساں بڑے پریشان ہیں اس معاملے کہ ساڈا روزی دا مسئلہ کیویں حل تھی سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق دا مسئلہ اللہ دے ہاتھ جے ہاتھ ہلاونا، محنت کرنا، رزق حلال کماونا واسطے یہ بندے دا کام ہے، اگو روزی پہنچاونا یہ اللہ دی ذمہ داری ہے۔ کتنی پہنچی یہ بھی اللہ دے کول ہے، ٹھیک پہنچی یا تھوڑی پہنچی، کیویں پہنچی یہ اللہ نو پتہ ہے، لیکن بندہ پریشان تھی ویندے اپنی سوچ دے مطابق۔ انسان جو ہویا ہاں جی ذمہ داریاں بھی ہویاں تے انہاں نو دیکھ کے جلے بندہ پریشان تھیندے تو وقت کئی نقصان بھی تھیندے ہیں۔ اگر ذہن بن ونجے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے دے بندے نو پریشانی نہیں تھی۔ مولانا تعالیٰ بندیالوی ایک واقعہ بیان کردے پہ، استاد قاری فضل الدین صاحب اور اندے شہر جلسہ آئے، اتھے تقریری چاکھا نے بھی بزرگ آدمی آیا تو اس نے جماعت نال نماز پڑھی، تو جلے جماعت پڑھ کے دی تو امام صاحب ملے پیر صاحب کو بزرگ کو، تو فرمایا سناؤ جی آج کل گزران کیویں ہے، روزی دا مسئلہ کیویں، کہ کاروبار کریں دو جو کیویں ہے پیا؟ اس آقا بھائی صبر کر، میں پہلے نماز والا پڑھ کے نا تو وقت تک دسینا، جیڑے امام نو یہ سمجھ کہانی پہ روزی دا مسئلہ کون حل کریں دے وہ پیچھے میں دی نماز نہیں تھی۔ پیر نصیر الدین آخر رزاق کے جہاں رب تعالی وہ ہے، جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے، کیوں مانگ رہا ہے مانگنے والوں سے، اللہ سے مانگ دینے والا وہ ہے۔ یہ ہے پہلی دلیل عقلی کہ جب روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت لے۔ دلیل تو بعد جڑا بندہ نہیں مندا انہاں دے بارے اللہ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، جڑے ساری آیات دا انکار کردے ہیں، سمن و بکمن، او ڈورے ہیں گونگے ہیں، فی ظلمات اندھیراں پھس ہوئے ہیں۔ ہاں جی انہاں دے وچوں من یشاء اللہ یضللہ، اللہ دی مرضی ہے جنوں گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعل علی صراط مستقیم،
اگر اللہ مہربانی فرمائے تو اس نے دین دی سمجھ عطا فرما دے تو صراط مستقیم تے چلا دے، اودی مرضی۔ یہ ہے درمیان دے اندر تھوڑی جی سجائت۔ اگلی آیت ہے تھوڑا وہ مخالف بھی مندے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ ذکر کیتا ہے۔ مشرقین مکہ نکی سکی تکلیف یا نکے سکی حاجات جڑی انہاں دی ہوندیاں وہ تو اپنے لات منات حبل جڑے انہاں معبود بنائے ہن انہاں دے سامنے پیش کر دیاں۔ جس ویلے وڈی مشکل پھس ونجے نا تو بعد اللہ نو چھڈے دیاں، بعد اللہ کول منگ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جس ویلے بیڑی تے سوار ہوئے نا تے بیڑی ونجا پھس آ ونجا گھمر گیری تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس ویلے باقی سارے بھول ویندے اللہ دی شور پکار کردین خالص۔ فلما نجاہم من البر تے بعد جلے خیر خیریت نال پار ہو ونجنا تے پار ٹا ونجنا تے بچ ونجنا تو بات اللہ نال شریک شروع کر دیتے، بات آقا حضرت سے مہربانی کی۔ یہ عمل انہوں دا بعض لوگوں واسطے ہدایت دا سبب بن گیا۔ جس ویلے مکہ فتح ہو گیا لوگ نشے کچھ مسلمانوں دے قبضے چ آ گئے، مال بھی نہ سکتے، تو ابو جہل دا پتر جڑا اکرمہ پھر حضرت اکرمہ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا، یہ بھی ملا تو ادی آدن بیوی نے نبی پاک کو امان منگی کہ میرا خامند ہے وہ نشہ میں دے، تسا اگر امان دو تو اس کو واپس بلا گنے۔ نبی پاک فرمایا ٹھیک ہے امن مل ویسی آ جاؤ۔ اس آخر ایویں نول سی ڈرو یا بویں کوئی اپنی نشانی دو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر دیتی بے نمونے دے طور تے نشانی دے طور تے دکھائے سو بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے تھوڑے واسطے امان دی اجازت دے دیتی ہے تو اس کو واپس آوت۔ خیر وہ چلا اگوں پھنس گئے، دریا پار کرنا آئی، بیڑی پھنس گئی تے مشرکین مکہ نے اپنی عادتوں دے مطابق اللہ نو آوازیں شروع کیتے یا اللہ تو مہربانی کرے، اللہ تو مہربانی کرے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھا بھئی مکے دے وچ اس مسئلے تو حضرت محمد دی مخالفت کر دیو، اتھے بیڑی دے وچ وات اوہ سے اللہ مسئلہ بھئی اللہ کول منگو تے اللہ نجات دے سی تے اللہ بچائے سی، ایک ہے۔ انہاں آکھا جیڑا سنگھار ہوندے ہیں نا تو وہ سارے نکے مسئلہ ہوندے ہیں، نکی مصیبت نکی پریشانی وہ سارے والے بھی حل کر گئے ہیں، لات منات تے حبل، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ اللہ بغیر کوئی نہیں حل کرے۔ اس کا گل تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچی ہوئی نا، پھر اس میں گل سمجھ آ گئی، پھر اس نے توبہ کی تھی، اللہ کو معافی منگی کہ بعد جڑا کوئی غلطی ہو گئی، پھر اس نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا، پھر صحابی بڑھ گیا، پھر جنت وارث بن۔ ہوں تو خیر مسلمانوں کوئی گل سمجھاؤ تو ناراض تھے نا۔ ساڑھے استاد میاں علی فرمائندے ہیں بھئی توسے والے پاسے ہوئے جلسہ، سارے علماء ویندے پاسے بیڑی پار کرنی آئی، تو مولانا اللہ داد صاحبان گجرات دے تو وہ تھوڑا مزاجن خوش طبع بھی ہیں، ہاں جی عجیب مزاج رکھ دیا، تو اتفاق ہویا کہ بیڑی پھنس گئی، تو جی میں سارے کو رواج ہے جی میں پکائی ودے ہیں پہ بیڑے کون ترے دے کہ نہ سمجھے پہ حضرت علی ترے دے تو کہ نہ سمجھے پہ شیخ عبدالقادر جیلانی ترے دے۔ اگاں قطرہ ٹپ سو تاکسن دریامت حکومت حضرت خضر تھی، دریا لے مسئلے حضرت خضر حل کرے گا، اپنے اپنے ذہن ہر کہندے، تو جی میں آئینہ کو آگے یا شیخ عبدالقادر جیلانی تو مہربانی کرے، تو مولانا اللہ دا صاحب کھڑے ہو گئے، تے عوام جی میں بیٹھے بیڑی دے چنا کھپے مہربانی کرو جی میں بھی ہو تو سا میرے حال تے رحم کرو۔ او کہ بھائی اس آقا آج ہے جمعرات کل ہے جمعہ تے میں واپسی دیاں جمعہ پڑھاونے گجرات تے تساں جنوں درخواستہ کریں دے پہ ہو نا پھر بیڑا تار
تے بیڑی ساری پار کر. اودی صفت یہ ہے کہ وہ پہلے 12 سال بڑھیندے تے پیچھے تریندے. تساں مہربانی میرے اتنے کرو اس نو آکھو جیڑا اج تار دے تاکہ میں کل جمعے تے پہنچ بنا. مسئلے دا مسئلہ ہی نال ہو گیا تے سمجھاون دا سمجھاونا بھی نال ہو گیا. اپنا انداز ہوندا ہر کہندا بلان تے کمتر نعت خان اللہ تعالیٰ اس نو اپنی رحمت نال نوازے. کوئی عالم تو ہے ہی نہیں لیکن علماء دے نال جو راندہ ہی بڑا نعت خان ہے. قرآن و حدیث دے مطابق اس نے اللہ تعالیٰ دی توحید پیغمبر دی رسالت شان صحابہ بڑی بڑی عجیب عجیب نظمہ نعتاں بنائی ہیں جی. تو بعد نعت خان ہوں بھی شروع ہوئے تقریر تے شروع تھی ہوئے. تو اس نے گل کی تھی انداز گل کرنے دا سنا ہے تساں. اس کہ بھئی قیامت جلے اٹھی سوں تے اللہ فرمائے سی پہ جڑے بانگ دے نال صلاتاں پڑھ دے عدت تھی ونجو تے جڑے ناوے پڑھ دے عدت تھی ونجو. حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تے حضرت عثمان تے صحابہ کیڑے پاسے ویسے ہیں؟ حضرت بلال جو بانگا ہی نبی پاک دا, حضرت ابو محذورہ بانگا ہی نبی پاک دا. باقی صحابہ بھی اپنے اپنے حساب نال بانگا دے دے ہن. تو اللہ فرمائے سی پہ جڑے پڑھ دے عدت سی ونجن جڑے نان پڑھ دے. صحابہ کرام کیڑے پاسوں ہیں؟ تمام تک گوا جی بیٹھی نہ کہ جی وہ تو نہ پڑھنے والوں کے پاس کہ خیر مسئلہ آپ سمجھ گی نا. مسئلہ سمجھاؤں دا ہر کہنا انداز ہوتا ہے اپنا. اے آیت اے انداز جڑا اللہ نے قرآن بیان کیتا ہے اس نو خود مکے والے من دیا کہ وڈی مصیبت آ ونجے تو کون ہٹے دے؟ اللہ تعالیٰ. اس نو اللہ تعالیٰ بطور دلیل بیان کیتا اور دلیل نبی پاک کو بیان کروائی کہ میرے پیغمبر انہاں کو این فرماؤ. دیکھو کل تو آئے شروع تھی دی کل فرما دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ, کیا تسا میں نے گل سمجھا سکتے ہو کہ تھوڑے تے اللہ دا عذاب آ ونے او اتتکم الساعہ یا ایویں اچانک قیامت آ ونے غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. وات اس عذاب کو ٹالن واسطے کیا اللہ تو سوا کہندی شور پکار کرے سو ان کنتم صادقین اگر تو گل سیدھی کرائے تسا ہو اللہ دا عذاب آگے پکڑ آگے پھر کہنو سڑے سو کہنو آسدر ساری مصیبت پوری کر, مصیبت کو ہٹا, مصیبت کو دور کر. اللہ فرمائے جواب دے میں تے بھاویں تسا کو فرمائے بل ایاہ تدعون, تسا اس ویلے خالص اللہ کو حق لمانی ہے تو اسے نو آکھنے مہربانی کر. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ, تے بعد تھوڑی شور پکار تو بعد دعا منگن تو بعد درخواست کرن تو بعد اللہ تعالیٰ تھوڑی اس مشکل کو حل کریں دے انشاء. وہ بھی اگر وہ چاہے نہ چاہے تو اس کو کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا. اللہ بل ایاہ تدعون بات اس ویلے تو تساں خالص اللہ دی شور و پکار کر دو فیکشف ما تدعون الیہ بات اللہ تھوڑی اس مصیبت کو دور کریں دے انشاء. تے اگر اللہ چاہے تا اس کیفیت جلے پھس ویندے ہوتے وڈی مصیبت تھوڑے ہوتے آ ویندی ہے تنسون ما تشرکون, جنہ جنہ کو خدا دا شریک بنایا ہوندا نے او تے تھانوں اس لے وسر ویندے تھانوں بھول ویندے ہیک اللہ یاد ہوندا ہے. جلے کہ اپنے ٹھکانے تے آندے تھوڑا طبیعت سکون وات تھانوں خیال آندا ہے بے ساڈے بے مشکل کشا بھی ہیں ساڈے بے حاجت روا بھی ہیں. تو کم از کم اتنا تو سمجھو سمجھاون والا سمجھایا بھائی جیڑا بیماری دیندا ہے وہ ٹلیندا جی, جیڑا گردے خراب کریندا صحت بھی وہ دے, جس نے جسم بنائے اس نو ٹھیک بھی وہ کر سکتا ہے بے دے واسطے نہیں ہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ ہوا شافی, ہر حکیم تے ڈاکٹر اپنے
دواخانے دے باہر لکھ رہے ہیں اللہ ہو شافی یا چھاڑا لکھا کر ہوا شافی، شفا دینے والا صرف ڈاکٹر کا کام دوا دینا ہے، علاج کرنا ہے، نہ کہ صحت دینا۔ کئی ڈاکٹر دی دوائی نال ہو رکھے نال مریض اگے تو زیادہ خراب ہو ویندن کہ نانو صحت مل ویندی۔ تو یہ تو چیز ہے سمجھن دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھایا، فرمایا میرا پیغمبر ای نہیں نہ کو سمجھا بھئی اوکھی پائے ونجے تو بات کہنو سڑے سو، تے انہاں دا عمل بھی انجی آ رہا ہے کہ اوکھی پائے ونجے تو بات صرف اللہ کو سڑے نہ۔ تو سمجھایا کہ جیڑا وڈی مصیبت دلے کم آندا ہے، چھوٹی دلے بھی وہ کم آندا ہے، مانگو اس سے جو ہر وقت کام ہے۔ جیڑے دا دروازہ کہیں لے بند ہوئے تے کہیں لے کھلا ہوئے، اس کو منگا دا فائدہ کوئی نہیں۔ منگو اس کو جیڑا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، رات دا ٹائم ہوئے، ساری مخلوق ستی ہوئے تے ایک بندن پریشانی ہو ونجے تے اس ویلے اللہ کو مارے حق ال کے خیال ہے؟ اللہ تو اس لئے جاگدا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ اس نو نیند آندی، نہ اونگ آندی، نہ موت آندی۔ بھئی جات اللہ ما مسنا من لغوب، اسا تھک دے دی نہ ہے۔ اتنے آیت الکرسی کے آخری فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھکدا بھی نہیں، لا یعودہ حفظہما، زمین آسمان دی نگرانی اللہ کو تھکیندی بھی نہیں، اللہ تھکدا بھی نہیں، اللہ تے موت بھی نہیں آندی، اللہ سمدا بھی نہیں، اللہ نو اونگ بھی نہیں آندی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تے کہیں وقت اللہ تھوڑے عمل تو غافل بھی نہیں، بے خبر بھی نہیں۔ پھر اس خدا کو چھوڑ کے بندہ اُدی مخلوق دے وچوں کہنوں مقرر کرے بے اے بھی میرا معبود ہے، اے میرا مشکل کشا ہے، اے میرا حاجت روا ہے۔ ہو سکتا ہے تھکا ہوگا کہ ہوں نہیں بھئی باتاں میں سائی کاٹ گے نا، ہو سکتا ہے وہ ستا پیا ہوئے کھانے میں نیندر آئی پی بھئی دروازہ بند ہوئے، حضرت صاحب سوتے ہوئے تھوڑی دیر تو بعد ہوئے۔ تو پھر مزے دی گل ہے، ہو سکتا ہے فوت تھی ون، دنیا تو چلا ون۔ ہاں جی، ساری چیزاں ہو سکتے ہیں۔ اس اللہ سونے دی صفت ہے ہمیشہ زندہ رہنا، نہ تھکنا، نہ سمنا، نہ غافل ہونا۔ جی، تو اس انداز نال اللہ تعالیٰ نے انہوں کو مسئلہ سمجھایا۔ اس کو آدھن ایسی دلیل جیڑی خود مخالف بھی مندہ ہوئے، دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، اس انداز نال دوجی دلیل اللہ نے بیان فرمائی۔ تو دو دلیلیں ہو گئیں، ایک درمیان اندر زجر ہو گئی۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا۔